قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ول آئی بی فارگیون؟ جو گناہ چکھ کے پلٹ کے آتا ہے نا، وہ پھر آگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، پھر وہ تڑپتے ہیں اور وہ ساتھ تڑپاتے ہیں. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم گناہ کریں، اس کا مطلب یہ کہ میرا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. شرط کیا ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کو پوسٹ پون نہیں کرنا. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم گناہ اس آس میں اور کرتے جاتے ہیں کہ نمبر 1 میری تو معافی نہیں، چلو آؤ پھر تھوڑا سا دنیا میں اور انجوائے کریں. چند جملے جو عموماً ہم لوگوں کی زبان پہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو اٹس ٹو لیٹ فار می ٹو آسک اللہ تعالیٰ فار فارگیونیس. نہیں، اب یہ بہت دیر ہو گئی، اب میں معافی نہیں مانگ سکتا، میرا معاملہ زیادہ بگڑا ہوا ہے. نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگوں جنہوں نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک اور جملہ عموماً جوانی میں بہت بولا جاتا ہے، کہتے ہیں لیٹ می انجوائے مائی سیلف ناؤ اینڈ آئی ول ریپینٹ لیٹر. مجھے ابھی زندگی کا مزہ لینے دو اور میں بعد میں توبہ کر لوں گی. اور ابھی تو میں صرف 17، ابھی تو میں سویٹ ٹین میں ہوں، ذرا بڑے ہو لیں اور ذرا شادیاں ہو جائیں پھر توبہ کریں گے. آپ دیکھیے کہ اس کو میں اس طرح سے تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی. آپ میں سے کوئی یہ سوچ کے مکھی والا پانی پی سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، ابھی تو پی لوں، بعد میں اس کو جا کے گلے سے پھر جا کے معدہ صاف کرا لوں گی. انجانے میں پی لے گا کوئی، جانتے بوجھتے نہیں دیکھے گا. اس گناہ کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے جس کو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں. کل تک اور بات تھی، پتہ نہیں تھا، اب پتہ لگ گئے، اب نہیں چھوڑنا. اب اگر آپ اس گناہ کو کریں گے تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ڈبل چارج والا کر لیا. آپ پھر اس گناہوں میں اور زیادہ پکڑے جائیں گے. ابھی فوراً اسپونٹینیسلی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقہ سے سورۃ النساء کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. بے شک توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ میں ان کی توبہ ضرور قبول کروں گا. کون؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ. جہالت میں گناہ ہو گئے. جہالت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. لیکن ایک جہالت ہوتی ہے خواہشوں کے غلبے سے، جو سب کہہ رہے ہیں ہم نے بھی کرنا. جہالت خواہشوں کے غلبے سے جو ہوتی ہے نا، وہ ہے اصل میں یہ. کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا بری چیز ہے؟ کس کو نہیں پتا نظروں کی حفاظت کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، سود حرام ہے؟ پھر بھی دیکھیں چور دروازوں سے وہ ہمارے گھروں میں چیزیں گھسی ہوئی ہیں. تو جس دن پتہ چل گیا اس کی شدت اتنی سخت ہے، فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ پلٹ آتا ہے، پھر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ وکان اللہ علیما حکیما. یہاں اللہ تعالیٰ کا نام علیم کیوں آیا؟ تم نہ بتاؤ گے تو کیا ہمیں پتہ نہیں چلنا؟ ہم خوب جانتے ہیں اور ہم خوب حکمت والے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو جان کے ڈھیل دیتا ہے، اور کر لو اور کر لو. کیسے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کوئی نئی ماسی آتی ہے، آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اب سارا گھر اس کے اوپر چھوڑنا ہے، لاؤ اس کو آزما لیتے ہیں. 5 کا نوٹ ڈال کے چھپا تھوڑی آزماتے ہیں، وہ اٹھا لیتی ہے. ایک صورت ہے آپ اسی دن کان سے پکڑے، چلو بھاگ جو، چوری کرنے آئی ہو، کل سے نہ آنا. وہ روئے گی، ہائے میں پکڑی گئی بیچاری، ہائے میں کیسی تھی، لیکن وہ بچ گئی. کیوں؟ دوسری صورت ہے آپ اس کو کچھ نہ کہیں، پھر اگلے دن آپ 10 کا نوٹ ڈالیں وہ بھی لے جائے، 20 کا ڈال دیں وہ بھی لے جائے. پھر اگلے دن کیا ہوگا؟ جب آپ 50 یا 100 پاؤنڈ کا نوٹ ڈالیں گے نا، تو نہ صرف یہ کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، بلکہ کہیں گے اب کل کے 50 بھی نکال لو، پرسوں کے 20 بھی، اور ساتھ پولیس کو بلائیں گے کہ اس کے خلاف اتنی میرے سامنے گواہیاں موجود ہیں، اس نے اٹھایا ہے. کون سا معاملہ اچھا تھا؟
پہلا 5 پہ اٹھا کے اس کو نکال دینا یا 100 تک لے جا کر یہ پوری اس کے خلاف لسٹ جمع کرنا. بس یہی بات ہے. جس بندے کو اللہ مزید گناہ کرنے کا موقع دے رہا ہے نا، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف لسٹ تیار کر رہا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ سورۃ الانعام میں آتا ہے، پس جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کے کی گئی تو ہم نے ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے. کھاؤ پیو موج مستی کرو. اور جب خوب چوڑے ہو گئے تو ہم نے ایسے ان کو کھینچا کہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کیا، پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا. اور وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. ان کی توبہ تو بالکل قبول نہیں ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جیسے فرعون نے کیا، کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ قبول نہیں ہے. اور تیسری قسم کے لوگ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جن کو موت کے فرشتے کو دیکھ کر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ کفر میں مر گئے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. تو 20 آیتیں موجود ہیں توبہ کے بارے میں. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جو ہو گیا مٹی ڈالو. اسلام کا یہ ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے، پچھلی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ بندے کو تانا نہیں دیتا. جو ہو گیا آج دل کے ساتھ آ جاؤ، اللہ قبول کرے گا، اللہ معاف کر دے گا. جو جتنا بڑا گناہ کر کے آتا ہے نا اللہ کو اس پہ اتنا ہی زیادہ پیار آتا ہے. یہ نہیں کہ بڑے گناہ کرنے جائیں اب اور پھر آئیں. جس نے جہالت میں کیے اور اب پلٹ آیا. دیکھیے ایک انسان ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، مثال ہے بڑا گناہ، عام تو ہوتا ہی ہے ہر ایک سے، اور ایک وہ ہے جو بڑی دلدل میں پھنس کے پلٹ کے آیا ہے. بہت فرق ہوتا ہے اس میں. ایک وہ بچہ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا ہے، بس نارمل ہے، لیکن ایک بچہ روٹھ گیا تھا، گھر چھوڑ گیا، آپ کا دل دکھا گیا، اور ایک دن دروازہ کھٹکتا ہے اور آپ کھولتے ہیں تو وہ بچہ شرمندہ دل سے کھڑا ہے. اس پہ زیادہ پیار آئے گا یا جو گھر میں پاس ہوتا ہے؟ جو پلٹتا ہے اس کے اوپر آپ کو زیادہ پیار آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک شخص ریگستان میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے اور کہیں سوتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کی اونٹنی غائب ہے. اب اس کو لگتا ہے موت میری یقینی ہے، پھر ڈھونڈتا ہے کہ اونٹنی مل جائے نہیں تو میں مر جاؤں گا، اور پھر تھک کے نکاہت سے پھر سو جاتا ہے. اور جب اٹھتا ہے تو اس کی اونٹنی اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ پھر کھڑی ہے. بھائی اتنا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، کہتا ہے کہ اے رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. کفر کا کلمہ ہے لیکن جذباتی ہو کے بولا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا اونٹ کھونے کے بعد واپس مل جائے. اللہ چاہتا ہے بندے کو آگ میں ڈالنا. ذرا آپ سوچیں، ماں ہوتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. میں کہتی ہوں آپ کا بچہ آپ کو ستائے تپائے کہ آپ پھر بھی اس کو جلانا چاہیں گی، مارنا چاہیں گی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم 5ویں پارے کی آخری آیتیں. لوگو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، قدردان بنو، اس کے شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز سے تو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا ٹانکا لگا لیا، آپ اس کپڑے کو نہیں پھینکتے، کہتے یہ میں نے کاٹا تھا. اپنی بنی ہوئی چیز کسی کو نہیں دیتے، باقی بازار کی لی ہوئی جس کو مرضی پکڑا دے. تو کیا اللہ اپنی اس مخلوق کو جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا آگ میں ڈالے گا؟ کہ اللہ نے مجھے آگ کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے انسان جب گناہ سے پلٹتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ آگ سے بچ گیا. تو اس لیے ہر قسم کی مایوسی کو پیچھے کر کے پچھلی زندگی پہ توبہ اور اگلی زندگی کے لیے ارادہ. دیکھیے توبہ ایسی چیز ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں سیکھے آتے ہیں. پچھلے گناہ ماضی ہے، آج آپ توبہ کر رہے ہیں کہ میں نہیں کروں گی، یہ حال ہے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائیں تو یہ مستقبل ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پورے دور چلتے ہیں، اور اس پہ الگ الگ درس بہت سارے ہو چکے ہیں ریکارڈ الحمدللہ. کہ ایک میں صرف ہم نے سٹیپس دیکھے تھے توبہ کے کہ اپنی توبہ گناہ خود معاف کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پکڑے جائیں. آپ الگ سے وہ لیکچر سن سکتے ہیں. اسی طرح ایک لیکچر میں توبہ کی 6 شرائط پہ بات ہو چکی ہے. اس کے ڈیفرنٹ اینگل ہیں. اب میں چاہوں گی کہ اگر کوئی کویسچن آپ کا ہو اسی ریلیونٹ، تاکہ ہم اس موضوع میں کچھ چیزیں اور شامل کر سکیں عملی ناطے سے، تو موسٹ ویلکم. جی پھر وہی غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں.
دیکھیے گھر گندا ہوتا ہے تو صاف کرتے ہیں نا، پھر گندا ہوتا ہے، ہم روز صاف کپڑے پہنتے ہیں، ایک دو دن بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، پھر کیا ہوا، پھر صاف کر لیں گے۔ جی کا سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی؟ پہلی بات ہے اس کے پتہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جتنا آپ کے اندر اخلاص آتا جائے گا نا، آپ کو دنیا میں اپنا نامہ اعمال دکھتا جائے گا۔ دوسری بات ہے، جس گناہ کے بعد نیکی کی توفیق مل جائے تو یہ اس گناہ کی معافی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک نیکی کرنے کے بعد بندے کو دوسری نیکی کی توفیق ملے نا تو یہ پچھلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ کھانا کھاتے ہیں نا، اب پیٹ بھر گیا، پھر کب کھاتے ہیں؟ جب پچھلا ہضم ہوتا ہے نا۔ پہلا کھانا پیٹ میں سٹک ہوا ہو تو کیا آپ اگلا کھانا کھا سکتے ہیں؟ بس یہی سمجھ لیں، پہلی نیکی ڈائجسٹ ہو کے قبول ہو کے پہنچ گئی آگے، اگلی نیکی کرنے کو خود ہی دل چاہے گا۔ جس کا اگلی نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہ رہا نا، بڑی گڑبڑ کی بات ہے، بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ کی پچھلی ابھی راستے میں پڑی ہوئی ہیں۔ جائیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ اس لیے بعض تو نیکیاں بھی ہماری ایسی ہیں کہ اس پہ بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری اس نیکیوں پہ بھی ہمیں تو معاف کر کے جو ہم نے غلط جذبوں سے کی ہیں اور غلط طریقوں سے کی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے حال سے پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے دو ہمارے انسٹرکٹر ہیں، ایک وحی کی روشنی میں چیک کریں گے اور ایک فطرت۔ اندر ایک استاد بیٹھا ہوا ہے میرے آپ کے سمجھے، جس کو ضمیر کہتے ہیں، اللہ نے اندر چوکیدار رکھے ہوئے۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صبح کا درس ہوا تھا آپ میں سے جن لوگوں نے سنا ہے، نیکی ہے ہی وہ چیز جو خوشی دیتی ہے، سکون بخش چیز، فرحت بخش، اطمینان بخش۔ تو اس لیے نیکیاں کریں، پھر مزید ہوتی جائیں گی۔ اور ایک نیکی سے ہٹیں گے، واللہ ایسے لگتا ہے کہ بندے کی حرمت ہی ٹوٹ گئی، دوسری نیکیاں خود ہی پیچھے ہوتی ہیں۔ آپ باقاعدہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں نا، آپ بالکل پڑھتے رہیں گے۔ آپ پہلے جماعت چھوڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، پھر 5 کی بجائے 4 رہ جاتی ہیں۔ ہمیشہ اپنی نیکیوں کو باندھ کے رکھیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ بھئی سب کرتے ہیں تو پھر جہاں سارے جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی۔ ایسا بھی بہت لوگ بولتے ہیں، بھئی جب سب کر رہے ہیں تو میں کیسے نہ بچوں، یہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انسان کو جرأت دینے والی بات ہے اپنے آپ کو۔ سب گناہ کریں گے تو وہ گناہ نیکی میں نہیں بدلے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کے کسی چور دروازے سے اپنے آپ کو گناہوں میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سے گناہوں کی نفرت کر دے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ جتنی توفیق مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا آسان کرے گا۔ شعور کی ضرورت ہے، نفاست پسند بنے، جس کو صفائی پسند کہتے ہیں نا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صفائی پسند ہوتے ہیں تو وہ گھر صاف رکھتے ہیں، ان کا گھر 6 سال بعد بھی ویسے ہی ہوگا جیسا پہلے دن تھا۔ اور کچھ کو عادت ہے کاڑ کباڑ بھرنے کی، ڈھکن بھی رکھ لیے، بوتلیں بھی رکھ لیں، کاغذ بھی رکھ لیے۔ 2 سال میں ان کا گھر جو وہ ایک باڑیے کی دکان بناتا ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، خود کو چیک کریں، یہ مجھے سوٹ کرتی ہے عادت؟ نہیں میں نے نہیں گندا ہونا، پھینکو۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، یہ میں کہوں گی میں غیبت کروں، مجھے نہیں سوٹ کرتی، پھینکو اس کو۔ یہ میں تانا کسی کی دوں، میری زبان سے کسی کا دل دکھے، توبہ میں نہیں کرتی۔ یہ گناہ میں کماؤں، اللہ کو ناراض کروں، اس طرح باتیں کیا کریں۔ تو آپ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے نام اعمال میں پھر بہت کچھ نہیں بھرے گا۔ یہ شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، جہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے تو سے پہلے واپس آتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر واپس۔ وہ ہر وقت کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، جیسے وہ فٹ بال سے کوئی کھیلتا ہے نا، اس طرح شیطان ہمارے نفس سے کھیلتا ہے۔ تو کہا جب ذکر کرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ذکر سے مراد وہ نہیں کہ کوئی اللہ کا ورد شروع کر دیں، ورد اور ذکر میں بہت فرق ہے۔ ذکر تو اللہ کا ذکر دل میں بھی ہے، زبان پہ بھی، آپ موت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد رکھیں گے تو شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ کے گلی بدل لیتا تھا، ہمیں شاید 2 گلیاں چھوڑ کے آتا ہوگا سلام کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا